بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سادی کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 1400 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی سرزمین میں اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام امامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمع میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں مؤذن بلال رضی اللہ عنہ، ابو مخدورہ اور عمرہ بن ام کلثوم نے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کرا دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد رہی۔ ان کی محبت کا یہ جذبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے چکر لگاتے رہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز مکہ کی گلیوں میں گونجی، اذان کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے نہ اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ابتداء میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ جب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ طے پایا اور اسلام بھی پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو
نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت اللہ مقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے۔ کسی کی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے۔ میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ نماز کے وقت بلند آواز یہی الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔